علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں کی اہمیت۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں ہر دن انسانی زندگی میں سہولتیں بڑھتی جا رہی ہے، باوجود اس کے آج کا انسان روشنی کا متلاشی ہے، اور روشنی پوشیدہ ہے کتابوں میں۔ ہر دور میں کتابوں ہی نے انسان کو عظمت، بلندی، ترقی اور رفعت عطا کی ہے، چاہے وہ یونانی فلسفیوں کی فکر ہو یا مسلم دانشوروں کی تحقیقات، ابن سینا کی القانون، لانجینس کی الویت، بوتیکا یا پھر دیگر علوم و فنون کی کتابیں۔ ان کتابوں ہی نے ہر دور میں انسانوں کو بلندی کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے دور جدید میں اس کے تقاضے کچھ تبدیل ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں ای بک کی طرف آج زمانہ بڑھ چکا ہے، چاہے پھر وہ آرکائیو، سلائڈ شیئر، ویکیپیڈیا یا پھر اردو کی معروف ویب سائٹ ریختہ ہو۔ کتاب میلے کے حوالے سے کچھ احباب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور تقریباً 1 ماہ قبل یوم اردو پر میرا ایک آرٹیکل بھی آیا تھا اور ایک لیکچر بھی آیا تھا کہ صرف موجودہ دور میں یوم اردو کا واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا کر یا یوم اردو کی مبارکبادیوں کے میسیجز بھیج کر اردو کی بقا کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی زبان ہوا میں تحلیل ہو جانے والے لفظوں کی بنیاد پر تادیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ زبان اس وقت زندہ رہیں گی جب وہ تحریری صورت میں موجود ہو۔ جس اعتبار سے اخبار و رسائل رفتہ رفتہ بند ہو رہے ہیں، اور 15 دسمبر 2024 کو جو پرنٹنگ پوسٹ کا سلسلہ ہندوستان میں بند ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی کتابوں کا حصول نہ صرف مہنگا بلکہ مشکل بھی ہو رہا ہے۔ ایسے پس منظر میں جو سال کتابوں سے دوری کا سال کہلا سکتا ہے، اس دور میں اردو کتاب میلہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ لائق تقلید عمل ہے۔ اس گفتگو کا ذکر کر رہا تھا کہ اردو کتاب میلہ، اردو زبان، یہ وہ، تو بعض احباب نے ذکر کیا کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ بک اسٹال پر وزٹ کی جائے، مکتبوں تک جایا جائے، کتابیں خرید، اب تو واٹس ایپ کے اوپر مل جاتی ہے، یہ حاصل کر لی جاتی ہے۔ ایک مصنف کے دل سے پوچھیے کہ وہ 5 سال 10 سال ایک کتاب لکھنے میں لگاتا ہے، اور اہل ثروت سے تعلق رکھنے والے افراد بڑے مؤدبانہ مہذب لہجے میں لکھ دیتے، سر PDF ارسال کیجئے نا۔ آج جو اردو کتابیں کم لکھی جا رہی ہے، کم تحریر کی جا رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، آسپیکٹس ہیں بہت سارے۔ پہلی چیز تو رائلٹی سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ دوسری چیز، لکھنے کے بعد یہ جو PDF کا سسٹم ہے، اور چاہنے والے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ اگر نہ بھیجی جائے تو وہ خود سے PDF بنا کر شیئر کر دیتے ہیں، تو خریداری کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ خود بخود سرد بستے میں جا رہا ہے۔ تو موصوف جو تھے وہ ریختہ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، میں بھی قائل ہوں، میں خود بھی روزانہ ریختہ پر وزٹ کرتا ہوں، بحمدی تعالیٰ درجنوں کتابیں ہم نے وہاں سے پڑھ بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بنیادی کام اردو کتاب میلے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ریختہ زندہ ہے ان کتاب میلوں کی وجہ سے۔ مفتی صاحب، کسی اور کے بچے پر بطور ولدیت کے نام نہیں چڑھایا جا سکتا۔ جب گود لینے میں شریعت نے جو اصول جائز نہیں رکھا ہے، کتابوں کے سلسلے میں وہ روا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہارڈ کاپی ہی مصنفین تحریر کرنا بند کر دے
تو ای بک کا وجود ختم ہو جائے گا. وہاں پر اپلوڈنگ کا جو سسٹم ہے یا سرفنگ کا جو نظام ہے، اگر اتنی ہی محبت ہے اردو سے تو ڈاؤن لوڈ کا آپشن دے دے. ہر مرتبہ وزٹ کرنے کے لیے جو صارفین کو مجبور کیا جاتا ہے، وہ خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں مفلوج بنایا جا رہا ہے اس ایک مقام پر وزٹ کرنے کے لیے. تو بحمدہ تعالیٰ قابل مبارکباد ہے تینوں ادارے جنہوں نے اس اردو کتاب میلے کا نظم کیا ہے، اور وہ علمی اثاثہ جو کتابوں میں محفوظ ہے اس علمی اثاثے کو نسل نو تک پہنچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. بارگاہ سمدیت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کامیابی سے ہمکنار کرے، نہ صرف زبانی اعتبار سے بلکہ یہ ہم اسٹیج والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف پبلک کو ہم نہ بولے کتاب لے کر جائے. ہماری جو بھی تنخواہ ہے ہر ماہ ہم عائد کریں 15%، 20%، 10% حسب حیثیت ہم مختص کریں ایک رقم کتابوں کی خریدی کے لیے. جب سے ہم نے اخباروں کی خریدی کا سلسلہ بند کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ جو بڑے اخبارات ہیں ان کے ایڈیشن الگ الگ شہروں سے وہ نکلنا بند ہو رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جیب سے 3 روپے یا 5 روپیہ جا رہا ہے، لیکن وہ 3 روپیہ درجنوں افراد کے گھروں کے چولہوں کو روشن کرتا ہے، اور وہ اردو کی بقا کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے اہم کام انجام دیتا ہے. لیکن افسوس ہے آج ہمارے یہاں بھی، جبکہ یہ گہوارِ اردو کہلاتا ہے، کتنے خریدار ہیں فکر و تحقیق کے، اردو دنیا کے، بچوں کی دنیا کے، خواتین کی دنیا کے. اصل میں ہم زبانی جمع خرچ کے عادی ہو چکے ہیں. وہ برا لگے تو معاف کیجیے گا، وہ احباب جو رزق حاصل کر رہے اردو کے حوالے سے آج وہی کتابوں سے دور ہو چکے ہیں. تو ایسے پس منظر میں اردو کتاب میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہاں سے جو پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں ہر کسی کو یہ ذہن دینے والے ہیں کہ کتابوں سے جو بے رغبتی پائی جا رہی تھی اب اسے ختم کیا جانا چاہیے، اس سے وابستگی بڑھائی جائے تاکہ علمی میراث جو کتابوں میں پوشیدہ ہے وہ ہمارے سینوں میں منتقل ہو سکے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. استاذ محترم حضرت مولانا نعیم الظفر ندوی صاحب، صاحبان اعزاز، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کتاب میلے کے انعقاد کے لیے کا جو شرف ہے وہ سٹی کالج کو بخشا، اور انجمن محبان اردو کتب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناچیز کی عزت افزائی کی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ طلبہ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے ان کو بھی اعزاز سے سرفراز کیا. بظاہر یہ مختصر سی تقریب ہے، لیکن یہاں جن طلباء کا اعزاز و اکرام کیا گیا ہے ان کی اپنی ایک داستان ہے. ہر شخص جس کا یہاں استقبال کیا گیا ہے وہ ہماری قوم کے لیے موٹیویشن ہے. ہمارے طلباء کو، ان کے سرپرستوں کو حوصلہ اور ہمت دینے والی شخصیات ہیں یہ. ان کو دیکھ کر کے، ان سے تحریک پا کر ہمیں امید ہے کہ ایسے ہی مزید جیمز ہمارے سامنے آئیں گے. یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے.
اور یہ ہمارے شہر کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو ہمارے ڈاکٹرز نے یہ شرف حاصل کیا ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان دونوں حضرات کا تعلق مہاتما گاندھی ودیا مندر سے. سٹی کالج کا جو ادارہ ہے، جس سنستھا کے معرفت سٹی کالج چلتی ہے، اسی سنستھا کی معرفت آرٹس کامرس سائنس کالج نامپور، اس کے سائنس ڈپارٹمنٹ سے یہ دونوں حضرات وابستہ ہیں. اسی طریقے سے شائستہ جبین، انہوں نے یونیورسٹی لیول پر ایک نہیں دو نہیں تین گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں. اور یہ بتا دیا کہ ہماری طالبات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. عصری تقاضوں کو، دینی تقاضوں کو، مذہبی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ زمانے سے قدم ملا کر چل سکتی ہیں، بلکہ وہ رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے سکتی ہیں. وہ دیگر طلباء کے لیے، دیگر طالبات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہماری ایک اور طالبہ ہے جنہوں نے اردو میں نیٹ کا امتحان JRF کے ساتھ میں پاس کیا ہے، مریم ریاض احمد. JRF یہ حاصل کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا اعزاز ہے. صرف نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. سینکڑوں ہزاروں طلبہ میں سے چند کے حصوں میں یہ سعادت آتی ہے JRF کی. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 2011 میں اردو سبجیکٹ میں الحمدللہ میں نے بھی JRF حاصل کیا تھا. جب اس بچی نے JRF حاصل کیا تو مجھے دوہری خوشی ہوئی. اور جب اس بچی نے رابطہ کیا تو میں نے اس کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ بلایا اور آگے کی تعلیم کے لیے رہنمائی کی. یہ بچی بھی مہاتما گاندھی ودیا مندر کے زیر انضمام جاری MSG کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ سے اس نے MA کیا ہوا ہے. صبح میں ہم لوگوں نے جو کہا کہ مہاتما گاندھی ودیا مندر کے زیر انصرام جو ادارے جاری ہیں، وہاں پر اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اسی تعلق سے انشاءاللہ ایک اور خوشخبری چند دنوں میں ہم لوگ آپ کے گوشے گزار کریں گے اردو زبان و ادب کے تعلق سے. ہو سکتا ہے کہ میلے کے اختتام پر ہی ہم لوگ آپ کو اس سے باخبر کریں. بہرحال میں تمام ہی صاحبان اعزاز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام شہریان سے یہ اپیل کروں گا کہ گھر کا ہر فرد ایک کتاب ضرور خریدے. کم سے کم اگر ہمارے گھر میں 10 فرد ہیں تو ہمارے گھر میں 10 کتابیں آنی چاہیے اردو کی. اس سے زائد جتنی ہم خرید سکتے ہیں، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے. بلکہ اگر ہم ماضی کے کچھ مہینوں کو پیچھے جائیں، چند مہینے پیچھے جائیں، تو جس طریقے سے ہم نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے محنت کی ہے اور اس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں، تو میں وہی چاہوں گا کہ ہمارے شہر کے لوگ اپنی استطاعت اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کے اردو کتابوں کی خریداری میں حصہ لیں. شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منتظمین کا
خصوصی طور پر مبین نذیر سر ہم لوگوں کی یہاں حوصلہ افزائی کی، اور ہم لوگ تو فزکس جیسے خشک سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ یہاں اسکول میں تھے TTI ہائی اسکول میں، تو اردو پڑھانے کے لیے ہم لوگ کو اتفاق سے نعیم الظفر نعمانی سر تھے، تو اردو کی اہمیت تبھی ہم لوگ کو سمجھ میں آئی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری، عطاء الرحمن نوری، مختار عدیل صاحب، یہ سب ہم لوگ بیچ میٹ ہیں ایک ہی کلاس کے۔ تو میں تو اردو اتنی اچھی نہیں جو آج یہ لوگ اردو میں نام کما رہے سر، لیکن نعیم الظفر نعمانی سر جو ہم لوگ کو پڑھاتے تھے اردو، علامہ اقبال، اور جو شاعری جو کچھ وہ پڑھاتے تھے، تو ہم لوگ کو لگتا تھا کہ ہاں اردو میں ایک چاشنی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری پڑھاتے تھے، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیرا جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ اب جب ریسرچ میں سر ہم لوگ گئے، اور جب ذرے ذرے کا جگر چیر رہے، تو اور آگے ریسرچ کی رائے نکل رہی ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے علامہ اقبال کہاں سوچ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے سدائے دم بدم کن فیکون۔ آج سائنس کی جو ریسنٹ تھیوری ہے بولتی ہے کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، تو اردو اور فزکس کا کنیکشن میرے کو ریسرچ میں جانے کے بعد دکھ گیا۔ تو اور اس کے لیے بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم شاعری کو بھی ایک کوئی دوسرے پروفیشن سے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ شاعری میں اس کے وہ نظریات دیکھ سکتا ہے۔ سر میں فزکس والا ہوں، میں فزکس کے طریقے سے اس کو سمجھوں گا۔ تو ہاں تو علامہ اقبال کا جو تھیسس تھا PhD کا، وہ فلسفہ الہیات پہ تھا وہ ایران میں، اور ان کو خصوصی پرمیشن وہاں ملی تھی کہ وہ انگلش میں سبمٹ کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں پہ لوکل لینگویج میں، جرمن لینگویج میں ہی سبمٹ کرنے کی اجازت۔ لیکن علامہ اقبال کے جب انہوں نے تھیسس لکھا، اور اس کے اندر ما بعد الطبیعات ڈسپلے تھے، میٹا فزکس میں انہوں نے کام کیا تھا۔ سو فزکس سے آگے کی چیز ہے میٹا فزکس۔ سو بس میں یہی بولنا چاہوں گا کہ میں تو شکریہ ادا کروں گا۔ میں نعیم الظفر سر کو دیکھنے کے بعد میرے پاؤں کانپنے لگے تھے، اب ان کے سامنے کھڑے رہ کر میں بولوں گا۔ بہت بہت شکریہ، کتابوں سے تعلق اپنا بنائے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اردو کتاب میلے کے تمام ہی منتظمین، معاونین، اس میں شرکت کرنے والے تمام ہی اہل علم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں، کسی کہنے والے نے کہا ہے ہر ایک شخص کو خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے مسائل پنپ رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں بہت سارے لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ مسائل ختم ہو جائیں، لیکن ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کون کرے، یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اندھیروں کو بھگانا ہو تو ڈنڈا لے کر دوڑانے سے اندھیرے بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے دیا جلانا پڑے گا۔ ایسے ہی کسی بھی قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی جد و جہد ضروری ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہماری اپنی قوم، ہمارے طلباء و طالبات اور عوام تو جانے دیجئے، خواص اور اہل علم کا رشتہ کتابوں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے موبائل شریف ایجاد ہوا ہے اور سوشل میڈیا پھیل چکا ہے، ہر ایک اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب انسان کا حال یہ ہے کہ سارے زمانے کے حالات سے وہ باخبر ہے اور اپنے آپ سے بے خبر۔ باہما ذوق آگہی حائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ کچھ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب اس پر قابو کیسے پایا جائے، کیسے لوگوں کا رشتہ دوبارہ کتابوں سے جڑ جائے اور مزید مضبوط ہو جائے۔
لائبریری اور کتب خانوں میں پڑھی ہوئی کتابیں جو دھول کھا رہی ہیں، کیسے وہ قارئین کے ہاتھوں تک پہنچے؟ جو نگاہیں کبھی ورق گردانی کیا کرتی تھی اب وہ اسکرین پر ٹکی ہوئی ہیں، جن انگلیوں میں کبھی قلم ہوا کرتے تھے اب وہ کی بورڈ پر مچل رہی ہیں۔ تو لوگوں کو دوبارہ کتاب سے کیسے جوڑا جائے، ایک بڑا سوال۔ ہر ایک سوچ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں عملی جد و جہد کا آغاز اگر کسی نے کیا ہے اور اپنی بساط بھر کوشش کر کے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے تو وہ انجمن محبان اردو کتب ہے۔ اس لیے اس اردو کتابی میلے کے انعقاد پر میں انجمن محبان اردو کتب کو، اسی طرح ادارہ صوت الاسلام کو اور سٹی کالج کو اور دیگر تمام ہی منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلاتے جاتے۔ مجھے امید ہے کہ آج اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں اس کے تعلق سے جو گفتگو اور چرچا چل رہی ہے تو لوگ اس جانب رجوع کریں گے، کتابیں خریدیں گے بھی، کتابیں پڑھیں گے بھی۔ میں تمام ہی اردو داں طبقے سے بطور خاص اہل علم سے اور ہمارے عزیز طلباء و طالبات سے گزارش کروں گا کہ جب منتظمین نے اتنی محنت اور قربانی کے بعد ایک محفل سجا دی ہے تو ہم لوگ کم از کم کارواں میں گرد کارواں کے طور پر اس طرح شریک ہو جائیں کہ کتابیں خریدیں، کتابیں دوسروں کو تحفے میں دیں، کتابیں پڑھیں، اور پھر کتابوں کی کیا خیر و برکت ہے اور خدا نے کتب بینی میں کیسے فوائد پوشیدہ رکھے ہیں اس کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ میری نیک تمنائیں اور دلی دعائیں اس اردو کتابی میلے کے تمام منتظمین کے ساتھ ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ محض شرکت کی نیت سے میری حاضری بھی، لیکن کچھ عرض کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کتابی میلے کو شرف قبولیت بخشے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اردو زبان کو مزید تقویت اور استحکام بخشے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ پیشرو رفیق محترم مولانا عامر یاسین ملی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس ہماری کاوش اور کوشش کو، جو اردو داں طبقے سے، اردو سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، ان کے دلوں کی کسک اور ان کے دلوں سے نکلنے والے جذبات جو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی کوشش و کاوش سے اردو کو رواج تو نہیں دینا، لیکن اردو کے ذریعے سے، اردو دانی کے ذریعے سے اردو جاننے والوں کے درمیان اپنی انتھک کوشش میں لگے ہوئے۔ مفتی عامر یاسین ملی صاحب، انہوں نے شہر مالیگاؤں میں اردو خطابت کا ایک عظیم کارنامہ شروع کیا، انجام دیا، انجام دے رہے ہیں۔ یقین جانیے ان کی اپنی یہ محنت اردو کتاب میلے کے انعقاد کا اور اس کے افادیت اور اس کے فوائد کا غماز ہے۔ اگر کتب بینی نہ ہو تو مطالعے میں پختگی، مضامین میں سلاست اور بہتری پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ان کی کاوشیں اردو کتاب میلے کو بارونق کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جاری و ساری ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اردو کتاب میلے سے متعلق میری حاضری ہوئی اور
اردو کتاب اور اردو کی ترویج اشاعت کے لیے جن لوگوں نے، جس میں یاد محبان اردو کتب ہے، ادارہ صوت الاسلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ گاندھی ودیا مندر سٹی کالج کے ذمہ داروں کی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ ہم اردو طبقہ ہونے کے باوجود اردو سے اب غفلت کا شکار ہوتے جاتے ہیں کہ ہمیں بذات خود اردو خوانی اور اردو دانی سے محرومی ہوتے جا رہی ہے، محض کتب بینی سے دوری اختیار کرنے کی بنا پر۔ اردو کتاب میلے کی یہ کاوشیں ہمارے اپنے مسلم طبقے میں کہ جس کا تعلق اردو خوانی سے ہے، اردو زبان سے ہے۔ اردو زبان اگرچہ ہند و پاک جو بر صغیر کہلاتا ہے اس کی اہم ترین زبانوں میں شمار ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسلم طبقے سے اس کا تعلق ہے، لیکن مسلمانوں سے ہٹ کر بھی بے شمار غیر مسلم افراد نے بھی اردو زبان کو اختیار کیا ہے، لیکن پھر بھی اردو سے متعلق ہماری اپنی جو غفلت، اور اردو کتب بینی سے متعلق جو غفلت ہوتی ہے، ہمارے لیے علم سے محرومی کا سبب ہے۔ اشارہ دیا مفتی عامر یاسین ملی صاحب نے کہ نیٹ وغیرہ سے ہم موبائل کے ذریعے سے بہت مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نیٹ کے ذریعے سے مطالعہ کرنے اور کتابوں کو ہاتھ میں لے کر مطالعہ کرنے میں اگر جائزہ لیں گے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کتابوں سے غفلت اور دینی کتابوں سے غفلت ہمیں تاریخی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی گراوٹ کے اعتبار سے بے شمار تاریکی میں لے جا رہی ہے۔ اگر ہم کتابوں کو ہاتھ میں لیں، تاریخی کتاب کو، تو ہمارے درمیان ہمارے لیے شخصیات کا نکھار سامنے آئے گا۔ مذہبی دینی کتابیں ہاتھ میں لیں گے تو ہماری ایمانیات میں نکھار پیدا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے موافق وہ کتابیں اپنے ہاتھوں میں لے کر ہاتھوں میں لے کر مطالعے کی کوشش کریں جو ہماری اپنے مزاج کے موافق، ہمارے معاشرے سماج کے موافق اور ہمارے اپنے دینی مزاج کے موافق ہو۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً اتنا عظیم کارنامہ جو ہم نے انجام دینے جا رہے ہیں، اگر ماضی کا جائزہ لیا جائے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقیہ ہیں، علم فقہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ کتابوں میں ان سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا کہ جس کے جہیز میں ان کے خاندان کے لوگ، ان کے سرپرستوں نے اور ان کے سرپرست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا جہیز میں دینے کے لیے۔ تو انہوں نے اس لڑکی سے شادی کیا کہ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ہی کتابوں کا ذخیرہ جہیز میں مل جائے تاکہ میرے علم کا ارتقاء ہو۔ یقین جانیے تاریخی اعتبار سے ماضی کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آج ہم غفلت کی کتنی گہرائی میں چلے گئے ہیں کہ کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی نہیں چاہتے، کتابیں دھول کھا رہی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اس میلے میں شریک ہونے والے تمامی افراد سے، اور جب تک بھی میری آواز پہنچے، اس میلے کے انعقاد کی صورت میں ہر فرد اپنے مزاج کے موافق مذہبی، دینی، تاریخی کتابوں کو حاصل کرے اور اس کا مطالعہ کرے، مطالعے کا شوق پیدا کرے، اور گھر میں ایک ایسی مختصر لائبریری بنا کر رکھے کہ جس میں ہر قسم کی بوقت ضرورت کارآمد کتابیں موجود ہوں، اور مطالعے کے بعد بھی اس سے استفادے کا موقع خود کو بھی حاصل ہو سکے، دوسروں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں
تمامی ذمہ داران کا کہ انہوں نے وقت کی ایک اہم ترین ضرورت کو بروئے کار لا کر قوم ملت کی عظیم سرمایہ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین وقال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُسُلًا وَأَزْوَاجًا وَمَنْ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُو اللَّهُ وَيُثْبِتُ وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کتاب اللہ وکلامہ ویخرج من فتبرک من۔ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی جلیس نہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ڈاکٹر حضرات، مہمانان اعظام، صاحبان اعزاب، اس میلے کے انعقاد کے تمام ذمہ داران، ادارہ صوت الاسلام، مہاتما گاندھی ودیا مندر اور محبان اردو کی جو کتابیں اور اس میلے کے اندر جتنے بھی محنت کش لوگ شامل ہیں، سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا شکر و گزار ہوں۔ اور کتاب یہ ایک وہ لفظ ہے جو مصدر ہے کتابت، اس سے بنا ہے۔ کتاب کی ہمیشہ سے بڑی اہمیت رہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر ہم بالاستیعاب دیکھیں تو 25 جگہ کتاب کا لفظ قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، صحابہ کرام کے آثار میں کتاب کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد فقہاء اعظام نے جو کتابیں لکھی ہے ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کتب کا، وہ بھی ہزارہ جگہ استعمال کیا۔ تو کتاب بہت اہم چیز ہے۔ کتاب کے اندر علم ہوتا ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلم نور، علم نور ہیں، یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ انہی کتاب سے تمام چیزیں اخذ کی ہیں۔ کتابیں آدمی کی اخلاقی تربیت بھی کرتی ہے، ان کے عادات کو سدھارتی ہے، ان کی تمام اطوار کی باتوں کو راہ راست پر لاتی ہے۔ یہ علم رکھتا ہے، ایسا مجمع ہے جس کے اندر نورانیت ہے۔ جیسے ہم بہت کنارے ایک بستی میں گھر ہے، اجاڑ گھر ہے، اندھیرا ہے، آبادی بھی نہیں ہے، اس میں سانپ، بچھو اور خطرناک قسم کے موذی جاندار وہاں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ان کو لاٹھی، ڈنڈا، کاٹھی اور دوسری چیزوں سے بھگانا چاہیں اور وہاں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر بھی حملہ کر دے وے، ڈس لے وے، ادھر مارے، پیچھے والا کے کاٹ لے وے۔ لیکن اس تکلیف دہ چیز کو ایک آسان طریقہ کہ اس میں 100 نمبر کا لائٹ لگا دیا جائے، یعنی ایک روشنی کا انتظام کر دیا جائے، وہ جو جاندار ہے وہ خود بخود بھاگ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہمیت دی ہے علم کی طرف۔ معاشرے میں جو تمام برائیاں ہوتی ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی زیادہ خطرناک ہے اس کو ازدہے سے تعبیر کر دو، کسی کو چھوٹے سانپ سے تعبیر کر دو، کسی کو بچھی سے، کسی کو کن کھجورا سے،
یہ تمام برائیاں ان کیڑوں کی شکل میں ہیں. اگر معاشرے میں علم کو عام کر دیا جائے کتاب کے ذریعے تو یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. جیسے ایک گھر میں روشنی کر دی گئی وہ تمام جاندار خود بخود بھاگ گئے. آپ جانیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے وہ کتنا پراگندہ معاشرہ تھا. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاون سے گھبرا کر غار حرا میں سکونت اختیار کرتے تھے, اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. بہت پریشانی کا عالم تھا, آپ کڑتے رہتے تھے. لیکن 40 سال کی عمر میں آپ پر اللہ کی کتاب قرآن پاک کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی نازل کی گئی. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. سب سے پہلے علم کی بات کی گئی, یعنی کتاب کی بات کی گئی. حالانکہ سب سے پہلے آیتیں اترنا چاہیے تھی, یا ہونا تھا یا ہونا نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے شراب منع کرنے کی آیتیں نازل کی جائیں. آپس میں جھگڑے بہت تھے, پہلی آیتیں جھگڑوں کو ختم کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتریے غار حرا سے اور آئیے مکہ, لوگوں کو شراب سے منع کیجیے, قتل غارت گری سے منع کیجیے. جتنی برائیاں تھیں, لیکن سب سے پہلے علم کی طرف اشارہ کیا گیا, اقرأ, اور وہ کتاب سے منسلک. یہ وہ بات ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا, علمی مشغلہ. جیسے مولانا نے کہا کہ ہمارے امام اسحاق راوے جہیز میں کتنی کتابیں ملی, امام شافعی کی پوری تمام فقہ کتابیں دی گئی. تو ہماری جو شناخت ہے خاص طور سے ہم لوگوں کی, وہ علمی شناخت. اللہ کی ذات عالم الغیب و شہادہ, علیم بذات الصدور, اور ان اللہ بما تعملون بصیر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما. آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. اور بھی علم کی بہت سی باتیں. کہ ہمارا مذہب علمی, ہماری کتاب علمی, ہمارا رب علمی, ہمارے نبی علمی, صحابہ کرام کے آثار دیکھیے تو ایک علم کا ذخیرہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہدایہ اولین آخرین جو ابھی شارٹ کر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, 2 کتاب ہیں, وہ 80 جلدوں میں ہیں. پوری کتابیں کتنی؟ 80 جلدوں میں. ایک بڑے انگریز وائسرائے نے ان کتابوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. یعنی علمی کام میں کہہ رہا ہوں, جن کتابوں کے ذریعے آج کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں علم پھیلے. علم پھیلے گا تو تمام برائیاں ختم ہوگی. صحابہ کرام اللہ کی کتاب سے قریب ہوئے, دیکھ لیجئے وہ کیا تھے اور کہاں چلے گئے. حضرت عمر فاروق, اسی کتاب کے ذریعے آپ کو ہدایت کا سامان ملا, اور پھر اسی کتاب سے قریب ہوئے تو وہ خلیفہ بنے کہ آپ کی حکومت 3 بر اعظم میں تھی, اور ایک بر اعظم میں کئی ملک ہوتے. ہمارا بر اعظم ایشیا کئی ملک ہے, بڑے بڑے ملک ہیں, اور ان کی حکومت تھی. جب اس کتاب سے قریب نہیں ہوئے تو ان کی اماں بولتی تھی, یا کچھ بولتے تھے, میری اماں بولتی تھی عمر تجھ کو تو بکریاں بھی چرانا نہیں آتا, تو کیا کرے گا. لیکن کتاب سے قریب ہوئے تو دیکھیے, اور ان کے زمانے میں جو اولیات عمر اور آپ کی حکومت میں جو شان شوکت ہوئی, جس کا راستہ ہمارے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر نے برابر کر دیا تھا. کتنی زبردست آپ کی فتوحات کی گئی, اور منٹوں اور گھنٹوں میں اسلام اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ کیا جائے تو بہت فرق رہا. یہ کتاب کا اثر تھا. ہمارے بزرگوں نے, ایک بزرگ کو کتاب کے ذریعے لکھے ہیں, تو کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کتابی کام, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک روزانہ ایوریج جو ہوتا ہے وہ 20 صفحہ. حالانکہ پیدا ہوتے ہی لکھا نہیں انہوں نے, لیکن بعد میں انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ وہ تقریباً روزانہ ایوریج 20 صفحہ ہوتا ہے. ایک بزرگ کو برو سے لکھتے تھے, پہلے برو کاٹا جاتا,
اس کا برادہ جمع کیا گیا. اتنا زیادہ برادہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری میت ہوگی, میری میت کو گرمانے کے لیے جو پانی گرمانے کے لیے جو سامان رہے گا, آج کل اسٹو ہے, گیس ہے, اس وقت والے برادے سے گرمانے. وہ برادے سے گرمائے گئے, اس کے بعد یہ برادہ بچا رہا. علمی کام ہمارا بہت زبردست رہا اسی کتاب کے ذریعے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اپنے بڑے استاد, وہ بڑے بزرگ تھے, ان سے ملنے کے لیے گئے, قریب تھے, مرنے کے قریب رہے, ملاقات کے لیے گئے. تو جو استاد صاحب تھے انہوں نے ایک سوال کر لیا, ایک سوال کر دیا, حج کے مسئلے میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ رمی جمرات کو کنکری مارنا, رمی جمرات شیطان کو کنکری مارنا سوار ہو کر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ تو دو ہیں آپشن, سوار ہو کر یا پیدل. تو انہوں نے کہا کہ سوار ہو کر. تو استاد نے کہا کہ نہیں. ایک بچا, بولے پیدل, بولے نہیں. بولے حضرت دو جواب تھا, میں نے دے دیا, اب آپ ہی بتائیے. تو جو حج کر چکے ان کو معلوم ہے یہ بات کہ مکے میں 12 تاریخ کو رمی مار کے اگر بعض لوگ رکنا چاہیں مینا میں رکنا چاہیں اور وہیں مار کے اپنے خیمے میں جانا چاہیں تو ان کو بہتر افضل ہے کہ پیدل آویں, کنکری شیطان کو مارے اور پیدل اپنا خیمہ چلے گئے. اور جس کو 12 تاریخ کو مکے میں مینا میں نہیں رکنا ہے, کنکری مار کے مکے جانا ہے, تو اپنی سواری پر آئے, سوار اپنی کنکری مار دے اور آگے بڑھ جائے. یہ ایک علمی میں بات بتا رہا ہوں, علمی بات. وہ جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کر کے بات چیت کر کے نکلا, چند قدم باہر گیا تھا کہ گھر سے کچھ رونے کی آواز آئی, واپس آیا تو پتہ چلا کہ حضرت انتقال کر. یعنی اپنے آخری عمر میں بھی علمی بحث میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے پرانے بہت سے ساتھی ہیں, ہماری کتاب قاری صاحب البیرونی کا سبق پڑھے, ابو ریحان بیرونی ہے نا, وہ ہم لوگ پڑھے ہیں کتاب میں. ان کا بھی تھا کہ وہ مرنے کے وقت بھی ایک علمی مشغلے میں مصروف تھے. ہاں, ریاضی کوئی مسئلہ تھا, علمی کام. میں کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے کتنا علمی کام کیا, لیکن آج ہم جو ہے بہت دور ہو گئے, ہماری ہم نشینی کسی اور سے ہو گئی ہے, اسی لیے بہت دور چلے گئے. یہ کتاب کا جو میلہ ہے بہت اہم چیز ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی کتابوں سے قریب ہو جائیں. کتاب بہت زبردست انقلاب پیدا کرتی ہے, دلوں کے اندر جلا پیدا کرتی ہے, دماغ کو روشن کرتی ہے, ہمارے اخلاق کو سدھارتی ہے. اور کتاب پڑھنے کے لیے ہم ان تمام کتابوں کا انتخاب کریں جو صحیح معنوں میں کتاب کہلانے کے لائق ہے, ورنہ مفسد اخلاق کتابوں سے دور رہنا چاہیے. میں اپنی ان منتشر باتوں کو ختم کرتے ہوئے جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ایک امت کو ہدایت کی طرف لے جانے کا بھی ذریعہ ہے. کتنے لوگ کتاب پڑھیں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, ذکر کا اہتمام کریں گے, اور بہت سے نیک کاموں کی طرف بڑھیں گے, اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں گے, اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے. یہ تمام نیتیں ان کتاب کے مکتبات والوں کو بھی کر لینا چاہیے. اس کے ذریعے کچھ اگر ہو جائے تو اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ آپ تمام حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے آپ نے مجھے عزتوں سے نوازا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے. میرے عزیز دوست مختار الدین صاحب بہت باصلاحیت اور بہت ہی ہنرمند شخصیت ہے, اور بہت ہی چالاکی سے, بہت ہی مٹھاس سے, بہت ہی ہمدردی سے, محبت سے میرے ذمے میں ایک چیز انہوں نے میرے حصے میں ڈال دی کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام, میرے لیے یہ پروگرام عظیم الشان ہے. کسی کے لیے ہو نہ ہو, میرے لیے عظیم الشان ہے, کیونکہ یہ اردو ادب سے جڑا ہوا, اردو سے تعلق رکھنے والا پروگرام, اور اردو کتاب میلے کا ڈائس اور اردو کتاب میلے کا اسٹیج ہے. سامیانے میں لوگ نہیں ہیں, یہ صد افسوس کی بات ہے. اور اگر ہمارے دعوت نامے میں ہم نام کاؤنٹ کریں
تو میں سمجھتا ہوں کہ کرسیاں ہم کو کم پڑے گی. اتنے نام آج کے اس سیشن کے پروگرام میں دعوت نامے میں نام موجود تھے. اگر وہ تمام موصوف بھی آج اگر یہاں چاہے وہ آگے پیچھے ہی آتے تو سامیانہ پورا بھرا ہوا نظر آتا. بہرکیف 3 اداروں کے اشتراک سے اردو کتاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا اور ان تینوں ادارے کے لوگوں نے، ان کی ٹیم نے، ان کی پوری انٹائر ٹیم نے مالیگاؤں شہر میں جس طریقے کی بھی کوشش یہ کر سکتے تھے، ان تینوں ادارے کے ذمہ داروں نے مل کر وہ کوشش پورے طور سے کی ہے. اور ہر اداروں میں اخباروں کے ذریعے، حتیٰ کہ آج کا بہت ہی جدید دور جسے ہم موبائل کی دنیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا سے ہم جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ جو ہیں اردو کتاب میلے کی جانب راغب ہوں، اردو کتاب میلے کی جانب بڑھیں. اور یہ اردو کتاب میلہ کس لیے ہے، کیوں اس کا انعقاد کیا گیا، ایسی تمام چیزیں، ہر وہ چیز ان لوگوں نے کی اشتہارات کے ذریعے بھی کہ لوگ یہاں تک جڑیں. بہرکیف میرے عزیز دوست مختار عادل صاحب نے اپنی باتوں میں ایک بات کہی ہے، میں اس بات کی تائید کروں گا کہ ہم حوصلہ سکن لوگ نہیں ہیں، ہم حوصلہ کھونے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ میچ یا 2020 میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی پلیئر اسٹارٹنگ میں اچھا، تو آج ہمارا پہلا دن ہے. انشاءاللہ کل سے ماحول چینج ہوگا اور وقت بدلنے ٹائم نہیں لگتا ہے. انشاءاللہ یہاں یہ سامیانہ اور یہ کیمپس ہمیں کم محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایسی امید میں مالیگاؤں شہر کے تمام تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے رکھتا ہوں، وہی شہر کے لوگوں سے بھی، کہ ہم اس کتاب میلے کو کامیاب کریں. رہی بات آج کے اس پروگرام کے آخری سلسلے کی، تو اس وقت اس اسٹیج پر، اس منچ پر موجود تمام ہی لال و گوہر ہیں اور ہر شخصیت اپنے آپ میں ایک مقام رکھتی ہے، ہر شخصیت کا اپنا ایک وجود ہے اور ہر شخصیت مالیگاؤں شہر میں اپنی ایک انفرادیت رکھتی ہے. اور مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے کہ آج اتنے بڑے منچ اور اتنے بڑے اسٹیج پر میرے 2 عزیز دوست بیٹھے ہیں، جس میں سے میرے ایک عزیز دوست کا یہاں استقبال ہوا. عطاء الرحمن نوری صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہیں، وہیں مختار عادل صاحب میرے عزیز دوست ہیں، دیگر کئی سارے عزیز دوست اس منچ پر موجود ہیں اور کئی سارے ایسے شخصیات ہیں جو ہمارے استاد محترم ہیں. آج ہم ان لوگوں کے سامنے یہاں کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ انہی کی تعلیمات کا ثمرہ ہے. اور کہیں ہمارے شہر کے ایسی شخصیات جس میں مفتی انیس الرحمن قاسمی صاحب، ہمارے عامر صاحب، یہ تمام ہی لوگ آج اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس اردو کتاب میلے کے منچوں پر شریک ہوئے. میں تینوں ادارے کے اشتراک سے یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا، میں انتظامیہ کی جانب سے رب کے شکریہ کے بعد تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت آج کے اس پروگرام کو دیا. اور شہر مالیگاؤں سے میرے دوست سیف نیوز والے مجھ سے بار بار اس بات کا علم کہہ رہے تھے کہ سر آپ بھی کوئی اپیل کر دو. میں نے اپیل بذریعے نیوز پیپر کے اردو کتاب میلے کو سب سے پہلے میں نے اپنی حمایت ظاہر کی تھی کہ میں اردو کتاب میلے کو اپنی حمایت ظاہر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہوں. اور آج اس منچ سے بھی اہل شہر سے گزارش کروں گا کہ یہ بہت ایسا منچ ہے اور ایسا ایک کام ہے کہ بہت انٹرٹیننگ چیزیں نہیں ہیں. یہاں آ کر کے آپ کو اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر کے کچھ لے کر کے جانا ہے. تو اسی لیے اس مجمع میں جو ہے نا، اور جو یہ اسٹالس ہے یہاں ابھی بہت سارے لوگ ہمیں کم نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کسی کو اتفاق نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج ہمارا ایک المیہ ہے ہماری اپنی قوم کا کہ ہماری قوم انٹرٹیننگ کی دنیا کو زیادہ پسند کرتی ہے. جہاں انٹرٹین ہوگا وہاں ایک حصے میں یہ بھی چلتا رہتا ہے اور ایک طرف انٹرٹین بھی ہو تو لوگ وہاں آٹومیٹک پہنچتے بھی ہیں. لیکن یہ
ہمیں اب کوشش کرنا ہے کہ ہم اسے بھی کامیاب کریں، اور انشاءاللہ ہم تمامی اداروں کی تو یہ کوشش ہے کہ ہر ادارے کے طلباء و طالبات اپنے اپنے شیڈول سے یہاں آئیں گے۔ بچوں کو ہم نے اپیل کی ہے کہ ہر بچہ اپنے، جیسے آج اگر میرے ادارے کی بات کروں تو 3000 بچے ہیں، تو میں نے ان 3000 بچوں کو یہ کہا ہے کہ آپ جائیں صرف ایک کتاب لے کر کے آئیں، مطلب ایک راؤنڈ میں اگر 3000 بچوں نے میرے یہاں کتاب لی تو غالباً شہر کے دوسرے اداروں میں تو 6000 7000 8000 10000 کی تعداد میں بچے ہیں۔ تو تمام طلباء و طالبات سے بھی گزارش ہے، اداروں کے تمام انتظامیہ سے بھی، اور یہاں اس وقت تو اس سامیانے میں کئی سارے ہیڈ ماسٹر صاحبان موجود ہیں، تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی رہبری رہنمائی میں ایک اچھی ریلی اور نعروں کے ساتھ ریلی لے کر کے آئیں، سلوگن کے ساتھ ریلی لے کر کے آئیں، روڈ پر سڑکوں پر خاموش نہ آئیں۔ یہ میری اپیل ہے، سب سے بڑی اپیل، کہ میں میرے ادارے کی جو ریلی لے کر کے یہاں آؤں گا تو انشاءاللہ وہ بہت تام جھام کے ساتھ آؤں گا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ میں اردو کتاب میلے میں جا رہا ہوں اور میرے طلباء و طالبات اردو کتاب میلے میں جا رہے ہیں۔ آج اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہم بہت الگ الگ طریقے سے پہنچتے ہیں، الگ الگ ذریعے سے ڈھول تاشوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، تو ڈھول تاشے استعمال کیے جانے چاہیے، لیکن کوئی ایسی چیز کے لیے کہ لگے کہ ہاں اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اردو کتاب میلے میں بھائی ہم ڈھول تاشا تو نہیں لا سکتے، لیکن اناؤنسنگ کرتے ہوئے آ سکتے ہیں، اناؤنسنگ کے ذریعے آ سکتے ہیں، بچوں کو کوئی ہم سلوگن دے سکتے ہیں، تو اس ذریعے سے، اور آگے پیچھے انشاءاللہ پولیس کی گاڑی ہوگی بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ بچوں کو روڈ پر سڑک پر کسی طریقے کا کوئی حادثہ بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اردو کتاب میلے کو ایک مرتبہ پھر شہدہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے میرے والد محترم محمد حسین شہدہ قادری میٹھی صاحب کی جانب سے بھی پوری حمایت پیش کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر سے آخر میں رب کے شکریہ کے ساتھ، آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔